بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جو کہ مساوات ہے اس پہ بات کریں گے۔ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ مساوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس انداز سے آپ نے اس کی تعلیمات دیں، کیسے اس کی ترغیب دی اور اس کے کیا فوائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، اس پہ بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھیے کہ مساوات کسے کہتے ہیں۔ جو مساوات کا مطلب ہے وہ ہے برابری، ایکویلٹی، ایکویٹی۔ بحیثیت انسان تمام لوگ برابر ہیں، برابر حقوق کے مالک ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کسی تفریق کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو اور کچھ کے ساتھ اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، بیہیویئر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے اس مساوات کو فروغ دینے میں بہت زیادہ تعلیمات پیش فرمائیں۔ قرآن مجید مساوات کے بارے میں ایک بڑا بہترین کرائیٹیریا مہیا کرتا ہے اور یہ واضح کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو پیدا کیا ہے تو بحیثیت انسان سب برابر ہیں، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ یہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی کا بنا دیا گیا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے ہاں زیادہ قابل عزت ہے، اس کی وہاں پہ اللہ کے ہاں زیادہ جو عزت ہے اور زیادہ تکریم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے ایک جیسا حکم دیا۔ گویا اللہ نے یہ انسانیت کو یہ واضح بتلا دیا کہ اگر کوئی گورا نیکی کرے گا یا کالا نیکی کرے گا، کوئی امیر کرے گا یا غریب کرے گا، کوئی ایک خاندان کا کرے گا یا دوسرے خاندان کا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو متقین کی صفات میں اعلیٰ درجہ عطا کرتا رہے گا اور اس لیول پہ اللہ رب العزت کسی کو نیکیوں یا برائیوں اور اس کے تقوی کی بنیاد پہ اس کو پرکھے گا۔ اسی کی بنیاد پہ اس کو ریوارڈ ملے گا، اسی کی بنیاد پہ آگے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے مساوات کا تصور اسلام کے اندر۔ کسی رنگ، نسل، قوم، قبیلہ کا کوئی کرائیٹیریا ایسا ذکر نہیں کیا کہ وہ تو اللہ کا بہت زیادہ محبوب ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ ہمیں تو آگ نے نہیں چھونا، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، ہم اللہ کے جو ہے وہ بیٹوں کی مانند ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ جو پہلے نبی ہو گزرے ہیں، وہ ایک گروہ تھا، وہ قوم تھے، وہ لوگ تھے، قد خلت، وہ گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال تھے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ یہ کہنا کہ میرا باپ بادشاہ تھا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو خود کیا ہے؟ یہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد انبیاء تھے، اولیاء تھے، اتقیاء تھے اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں،
مجھے اپنے کردار کی بنیاد پہ اللہ کے سامنے کوئی مرتبہ مقام ملے گا، اللہ تعالیٰ اس میرے تقوی اور میرے جو ہے وہ پرہیزگاری کی بنیاد پہ میرے لیے جو بھی اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے وہ اس کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نزدیک مساوات کا ایک بہترین تصور ہے جس نے پوری انسانیت کو ایک کرائٹیریا میں لا کے رکھ دیا کہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے جو اللہ کی مانتے چلے جائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں گے، وہ اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ چہیتے ہونے کا، اللہ کے محبوب ہونے کا، اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیریا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو ایک برابری دینے کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کلکم من آدم، تم میں سے ہر کوئی آدم کی اولاد میں سے ہے، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے گورے کو کالے پہ، سرخ کو سفید پہ، سرخ کو سیاہ پہ کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہوتے تھے، وہی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق آپ نے آگے اس کی تشریح ارشاد فرمائی۔ گویا جس طرح ایک باپ کی اولاد عزت اور وقار کے اعتبار سے برابر ہوتی ہے، اسی طرح تمام انسان ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ کوئی رنگت، کوئی قوم، کوئی نسل اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے نزدیک برابر ہونے کا معیار ہے۔ اب اس معیار میں کچھ لوگ اللہ کے بندگی اختیار کر کے، اللہ کی توحید اور ایمانیات کے اندر اعلیٰ کردار ادا کر کے، ان کو تسلیم کر کے اور اچھے اعمال اور اچھے ڈیڈز کر کے وہ اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی، شرک کے اندر مبتلا ہو کے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو کے، معاصی اور نافرمانیوں کے اندر ڈوب کر وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں کی فہرست میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ جو اپنے اقدامات فرمائے فرامین کے ساتھ ساتھ، وہ بڑے شاندار تھے، جس میں آپ نے مساوات کا درس دیا۔ آپ دیکھتے ہیں اسلامک ہسٹری میں بلال حبشی کا نام آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی غلام تھے۔ ان کی تکلیفیں اور اذیتیں جو ہیں ان کو ان سے نجات دلوائی، خرید کے آزاد کروایا گیا، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا مؤذن بنانے کا اعزاز عطا فرمایا، اور فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اندر بے شمار حدیثیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں، اور ان کو یہ اعزاز اور اکرام ملا۔ اگرچہ وہ غلام تھے، سیاہ رنگت تھی، لیکن ان کا ایمان لانا، ان کی استقامت، ان کے اعمال ان کے تقدس کا سبب بنے۔ بڑے بڑے قبائل کے لوگ موجود تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان دینے کا پرماننٹ ذمہ داری ان کے ذمہ سونپ دی۔ اسی طرح صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، ان کو وہ مقام عطا ہوا رضی اللہ تعالی عنہم کہ وہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک عزت بخشی کہ جو شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی اسلام لانے کے علاوہ انہیں وہ مقام اور مرتبہ مل جاتا۔ اور ایسی عزت تھی جو قریش کے سرداروں سے کم نہیں تھی۔ بعد میں بھی صحابہ اکرام کے دور میں بھی ایسی ایک جو ہے وہ مثالیں قائم ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو ایک بڑا سردار عرب کا بڑی عبایا، اپنی جو عبا ہوتی ہے وہ پیچھے لٹکا کے چل رہا تھا، تو ایک بدو کا اس پہ پاؤں آ گیا۔ بدو عرب کے دیہاتی سادہ لوگ ہوتے ہیں، اس کی چادر پہ پاؤں آ گیا تو اس نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا۔ بدو نے جواباً اس کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کیس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ اس نے تمہارے ساتھ کر دیا۔ تو وہ بڑا بددل ہوا کہ یہ کیسا دین ہے جس میں سردار اور غلام کی کوئی تفریق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ دین کو چھوڑ کے چلا گیا۔
تو ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی قدر نہیں ہوتی جو اسلامی تعلیمات سے ایڈوانس ہو کے چلنے کی کوشش کریں اور اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہیں اسلامی تعلیمات کو۔ ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادات ہیں، اسلامی عبادات، ان کے اندر ایسے انداز، ایسے طریقے تعلیم فرمائے، پریکٹیکلی کر کے آپ نے دکھایا۔ آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ عبادات مساوات کا پریکٹیکل سبق دے رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز کے اندر جاتے ہیں تو نماز کے اندر کسی امیر یا غریب، کسی حاکم یا محکوم، اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ صف بنتی ہے، امام آگے ہوتا ہے جو قیادت کر رہا ہوتا ہے، جو امامت کر رہا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی سب ایک انداز سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی تفاوت، کوئی فرق، کوئی مرتبہ، کوئی ڈیزنگنیشن وہاں پہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتی کہ یہاں پہ تو بڑا افسر کھڑا ہوگا اور جو اس کا ملازم ہے وہ پچھلی صف میں کھڑا ہوگا۔ نو، کوئی بندہ اپنے لیے صف مخصوص نہیں کر سکتا کہ یہ میری جگہ ہے مسجد میں، ادھر کوئی اور نہیں بیٹھے گا، یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے، ہماری مساجد کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی کسی امیر غریب کا، کسی بڑے چھوٹے کا کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتظامی تقسیم صرف کی گئی مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے میں کہ مردوں کی صفیں پہلے بن جائیں گی، پھر بچوں کی بنیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عورتوں کی بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک انتظامی تقسیم ہے۔ اس کا جو نماز کے سٹرکچر کے ساتھ تعلق ہے، اس میں کوئی تفریق یا تفاوت کی بات نہیں ہے۔ اقبال نے کتنے پیارے انداز سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہے یا اس کا غلام ہے، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا مساوات کے لیے عملی شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کرنے کو دیگر نمازوں سے کتنے گنا زیادہ ثواب ارشاد فرمایا؟ 27 گنا زیادہ ثواب اس نماز کا ہوتا ہے جو باجماعت ادا کی جائے۔ تو باجماعت نماز کے آداب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کندھے جوڑ کے، پاؤں جوڑ کے، اپنی ایک برابر صف برابر بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ تمام مسلمان جب صف میں آ گئے ہیں تو وہ ایک صف میں کھڑے ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، جب نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو آپ ایک اعلان فرمایا کرتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو، اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ اب اس میں تفاوت ختم ہو گیا، تو آپ نے صفوں کی شکل میں کھڑے ہونا، صفیں سیدھی کرنا، اس کو نماز کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ گویا کہ یہ میسج دے دیا پریکٹیکلی کہ تمام مسلمان وہ برابر ہیں، ان کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، وہ ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اسلامی عبادات میں ایک بڑی عبادت جسے حج کہتے ہیں، حج کی عبادت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی دنیا کے کسی کونے سے آئے، اس کا کوئی بڑے سے بڑا مرتبہ ہو، وہ طواف بھی کرے گا، وہ ایک جیسا لباس پہنے گا، اس لباس میں اور ایک غریب آدمی کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ احرام باندھے گا، 2 انسلی چادریں ہر ایک کے لیے پہننا لازم ہوں گی، وہ حج کے امور میں سے ہے اور حج کے مناسک میں سے ہے۔ وہ کسی کے لیے ایگزمپشن نہیں ہے کہ وہ احرام نہیں باندھے گا، وہ کوئی اور کلر کا کپڑا پہن لے، اگر بادشاہ ہے تو وہ اپنا تاج پہن کے پھرے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، اور یہ مساوات کا جو درس ہے یہ ایک بڑے پیمانے پر پوری دنیا کے لیول کے مسلمانوں کے حساب سے وہاں پہ یہ اس کو ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ساری عبادات ہیں۔ روزہ جو ہے وہ بھی سب کے لیے لازم ہے، کہیں امیر یا غریب کی چھوٹ اس میں نہیں دی۔ ہاں، مجبور کو ہر جگہ ایگزمپٹ قرار دیا۔ نماز کے لیے بھی
مجبور بیٹھ کے پڑھ سکے گا، جس کی بیماری ہے کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا، روزہ دار میں اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے تو وہ چھوڑ دے گا، ادروائز کسی کو اس وجہ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ جو ہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو ایگزمپٹ کر دیا جائے، روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ اس کا جو ایک نصاب تو مقرر کر دیا کہ اس سے نیچے والے لوگ زکوٰۃ، صاف ظاہر ہے اگر نصاب نہ مقرر کیا جاتا تو کچھ لوگوں کو مستحقین زکوٰۃ بھی تو بنانا تھا نا، کہ جو مستحقین ہیں ان کو دوسرے دیں گے، لیکن جو صاحب نصاب ہیں جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آتی ہے تو سب پہ لازم قرار دیا گیا۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ کسی کو، ایک قبیلے کو مستثنا کر دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے گا باقی سارے دیں گے۔ باقی عبادات کی بھی اسی طور پہ آپ اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ روزمرہ معمولات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے اقدامات تھے، آپ کے افعال تھے، اس کے اندر بھی آپ نے بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزمرہ معمولات ہوتے تھے، اس میں مساوات کے انداز میں اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جنگ کا موقع آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے موقع پر بذات خود سب کے ساتھ شامل ہو کر اپنا کردار ادا کیا۔ جیسے جنگ خندق ہے، غزوہ خندق کے اندر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھدائی میں شامل ہیں، خود جو ہے وہ بھوک اور فاقہ برداشت کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام کے ساتھ وہ شامل ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے تو خود اس کے اندر عملی کردار ادا کر رہے ہیں۔ گویا یہ میسج دیا کہ کوئی قوم کا سربراہ وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہوتا، وہ شامل ہوگا، وہ کام کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے آپ کو صحابہ کے درمیان ممتاز لیول پہ اور بڑے نمایاں انداز میں رہنے کے لیے آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کوئی ایسا آپ کا جو ہے وہ عمل موجود نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھل مل کر صحابہ اکرام کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسا بیریئر نہیں قائم کیا کہ یہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ جیسے آج کے حکمران تک ایکسیس کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مخلوق سمجھ لیا۔ حالانکہ جو حکمران ہوتا ہے وہ پبلک کے اندر گھل مل کر رہے گا تو تب لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہو سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پبلک سے دور نہیں کیا۔ کوئی غلام یا کوئی باندی آ کر کسی کام کے لیے کہتی تھی یا کوئی بات کرنا چاہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ ہو کر اس کی بات سنتے تھے اور اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی اپنے کسی گورنر کو دیتے تھے۔ یہ مساوات پریکٹیکلی آپ نے ساری زندگی کے اندر یہ کی۔ پروٹوکول کلچر نہیں بنایا کہ ایسا بیریئر قائم کر دیا جائے، ایسا ڈسٹنس قائم کر دیا جائے حکمرانوں کے درمیان اور عوام کے درمیان کہ ان کی ایکسیس ہی نہ ہو سکے۔ ایسا آپ نے تعلیمات نہیں دیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، بازاروں کے چکر لگایا کرتے تھے، چیک کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ لوگوں کو کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے، لوگوں کو اچھا مال مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے جو پبلک کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ مہیا کیا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور وہ مساوات کی بنیاد پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ علاقے کے لوگوں کو تو نواز دیا جائے اور باقی لوگوں کو محروم کر دیا جائے۔ اسی طرح قانونی طور پر بھی مساوات عطا فرمائی۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ قوانین کچھ لوگوں پر لاگو ہو جائیں اور کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ قرار دے دیا جائے۔ وہ بہت مشہور مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری پر اس کے ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے دی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ مہیا فرمایا ہے اور اصول بھی ذکر کیا کہ پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے جو کمزور لوگ تھے ان پر قانون لاگو کرتے تھے اور جو ان کے بااثر لوگ ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے قانونی مساوات کی عملی شکلیں پیش فرمائیں کہ قانون کی نظر میں بھی سب برابر ہیں، کسی کو کوئی تفاوت اور کوئی پروٹوکول، کوئی ایگزمپشن حاصل نہیں ہے، بلکہ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مساوات اور ایکویلٹی کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اس کا استعمال کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر، آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ جو تفاوت ہے، وہ جو احساس محرومی ہے یا احساس برتری ہے، وہ ختم ہو کے ہر آدمی اپنے آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ بھی سمجھے گا،
ہر آدمی اپنی اہمیت بھی سمجھے گا. گویا کہ معاشرہ اس جو تفاوت اور فرق والے دائرے سے نکل آئے گا. ہر آدمی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا, ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا. نہ تو اس کے اندر احساس برتری آئے گا, نہ احساس کمتری آئے گا, بلکہ وہ ایک مساوات کے اور ایکول رائٹس کے جو ہے وہ جذبے کے ساتھ معاشرے میں اہم رول پلے کرے گا. تو یہ ٹاپک اسوہ حسنہ کے اعتبار سے کچھ اس کی جو آپ کے کورس کے لیول پہ باتیں تھیں میں نے کر دی ہیں. اگر کوئی کویسچن ہے اس حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.